رمضان المبارک کی یاد میں سے، تاریخ میں سے ایک تاریخ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کی ہے۔ غزوہ بدر جس کو یوم الفرقان کا لقب دیا گیا ہے، جس کو قرآن نے اذ التقى الجمعان کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت کو پوری دنیا پہ ظاہر فرمایا اور مسلمانوں کو اپنی خاص مدد اور نصرت سے نوازا۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا وہ نمایاں دن ہے جس کو نہ تو مسلمان آج تک تھوڑی دیر کے لیے بھی بھلا سکا ہے، اور نہ ہی عالم کفر کو آج تک یہ دن بھولا ہے۔ عالم کفر جب جب بھی طاقت میں آتا ہے، جب جب بھی پاور میں ہوتا ہے، اور اپنی پاور، اپنی فوج، اپنے اسلحہ، اپنی جنگی مشقیں اور ان چیزوں پہ جب وہ ناز کرتا ہے، تو آخر ان کے دل میں اس کے باوجود کہ تعداد ان کی، فوج کی، اسلحہ کی، ایٹمز کی، ان سب چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود عالم کفر ہمیشہ بدر کے دن کو یاد کر کے ڈرتا ہے کہ بدر کے دن بھی ایسا ہی تھا کہ 3 گنا زیادہ تعداد کافروں کی تھی، 3 گنا زیادہ اسلحہ تو 3 گنا کیا سینکڑوں گنا زیادہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے اور ادھر 700 گھوڑا ہے، مسلمانوں کے پاس صرف 30 سے 40 تلواریں اور نیزے ہیں، اور ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہر سپاہی کے پاس 1000 ہے تو ہر ایک کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، جنگی سامان ہیں، زرے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 10-20 لوگوں کے پاس زرہ موجود ہے۔ تو یہ غزوہ بدر عالم اسلام کے بول بالا کی اور عالم اسلام کی حقانیت کی اور مسلمانوں کے غالب رہنے اور غالب آنے کی یہ وہ ڈراؤنی تصویر ہے جو ہمیشہ کافروں کے دل و دماغ پہ چھائی رہتی ہے۔ آج بھی کیا امریکہ، کیا انڈیا، کیا اسرائیل، سب طاقتیں ہونے کے باوجود ان کے دل و دماغ پہ غزوہ بدر والی ضرب آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس عنوان کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق تمہاری اللہ نے مدد فرمائی اس وقت کہ جب تم بے سر و سامان تھے، جب تم تعداد میں کم تھے، جب تمہارے پاس جنگی سامان کم تھا، جب تمہارے پاس جنگی ہتھیار کم تھا، جب تمہارے پاس سواریاں کم تھی، جب تمہارے پاس اس وقت جنگجوؤں کی تعداد کم تھی، ہر اعتبار سے تم بے سر و سامان تھے، کمی کا شکار تھے، لیکن اگر تمہیں غلبہ دیا تو تمہارے رب کی مدد نے غلبہ دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں مدد عطا فرما دی۔ اور اس تقول للمؤمنین عَلَيْهِ يَخْفِيَكُمْ، اس دن کو یاد کریں اے محبوب جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتے نازل کر کے مدد فرمائے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہیں یہ فتح اللہ نے دی ہی تمہیں اس لیے ہے تاکہ تمہارے لیے خوشی کا باعث ہو اور تمہارے دلوں کو تسکین پہنچے۔ اور یہ تسکین صرف اور صرف غزوہ بدر کے شہداء، غزوہ بدر کے شرکاء، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں، یہ تسکین قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بناتی ہے کہ اے مومنوں تمہیں اللہ نے اس وقت فتح عطا فرمائی تھی
کہ جب تم تعداد میں بہت کم تھے. اور جب اللہ کی مدد آ جائے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کو مطلب مدد تو صرف میری ہی ہے، میرے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہی غالب حکمت والے کی مدد ہے. غزوہ بدر ہوا کیوں تھا؟ غزوہ بدر کے پیچھے واقعات کیا تھے؟ غزوہ بدر کے راز میں سے ایک راز یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی کو کچھ عرصہ پہلے مکہ مکرمہ سے 18 ماہ پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آبائی وطن کو اور اپنے مرکز کو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور وہ آپ کا آنا یقیناً تنگیوں کی وجہ سے تھا. آپ کا آنا یقیناً جو ہے وہ کفر کی مسلمانوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے تھا، مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے کی وجہ سے تھا، مسلمانوں کو عبادت میں روکنے کی وجہ سے تھا، اور آنے والے وقت کی فتوحات کے لیے یہ ہجرت تھی. تو مسلمان کیونکہ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن کو نہ چاہتے ہوئے کوچ کر کے آئے تھے، اور پھر وہاں پہ آ کے بھی یہ ہمیشہ طاقت اور جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے والا ایک دفعہ آپ کی طاقت سے مرعوب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پھر آپ اس پر اور پریشر ڈالتے رہتے ہو تاکہ یہ کسی طرح بھی سانس نہ لے. جیسے آج کی سپر پاورز اپنے تسلط کے اندر جن ممالک کو لیتی ہیں تو پھر ان کو اپنے انڈر کر کے تو چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ ان پر اپنا اثر و رسوخ اور بڑھا دیتی ہیں، ان کے اندر اپنی طاقت کو اور ملواتی ہیں. یہی اصول کافروں کی اس وقت سپر پاور کا تھا کہ جب وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ موو کرنے پہ مجبور کر دیا ہے اور مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو لہذا اب ہم مدینے پہ ایسی کاروائیاں کریں گے کہ جس سے یہ مدینہ کے اندر بھی نہیں رہ سکیں گے، جس سے یہ مدینہ کے اندر بھی اپنے دین کو پروان نہیں چڑھا سکیں گے. تو انہوں نے ابو جہل، اس کی فوج، کافروں نے مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر بھی یہاں بھی اپنی ظالمانہ کاروائیاں جاری رکھی. اور سب سے بڑا واقعہ اس وقت ہوا جب قیس بن جابر کی چراغاں پہ جب اس ظالم نے مسلمانوں کے جانوروں کو اپنا بنا کر تو چوری کر کے تو لے جا رہا تھا، فصلیں تباہ کر رہا تھا، اور ان اونٹوں میں جو وہ لے کے گیا تھا جس نے حملہ کیا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ تھے ان کو بھی وہ لے کے جا رہا تھا. اب اس نے چڑھائی کی مکہ سے آ کر مدینہ منورہ میں اور یہ پریشر دینے کی کوشش کی کہ ہم یہاں بھی تم پر طاقتور ہیں اور تمہاری ہی فصلوں میں تمہارے ہی جانوروں کو ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. یہ ایک واقعہ بہت ناقابل برداشت ہو گیا کہ یہ وہاں سے آ کر یہاں پہ بھی ہمیں مجبور کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جوابی کارروائی کے اندر کہ یہ جو مسلمانوں کو یہاں بھی مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ان کی جوابی کارروائی کے اندر اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ مکہ کا شام سے قافلہ تجارت کا آ رہا ہے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کے اندر کہ جو آپ کی اور آپ کی قوم کے مسلمانوں کے مال پر حملہ ہوا تھا، اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا. کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی جہاد نہیں تھا، کوئی غزوہ کے لیے تیاری نہیں تھی. سامان تجارت آ رہا ہے اور نہ وہ جنگی سامان کے ساتھ کوئی لیس ہے. ادھر سے گزر کے جانا تھا مدینہ منورہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے سامان پہ حملہ کیا ہے لہذا اس کو بھی روکا جائے اور ان سے سامان لے لیا جائے. یہ پلاننگ تھی اور اس پلاننگ کے ساتھ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے. اور پہلے دور کے تجارتی قافلے جو ہوتے تھے وہ اپنے آگے اپنے جاسوس بھیجا کرتے تھے کہ وہ جو راستہ کلیئر بتاتے تھے کہ راستہ کلیئر ہے کہ نہیں ہے. تو وہ راستہ کلیئر بتانے والے جاسوس نے خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ سے تمہارے لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے، تمہارا سامان تجارت لینے کے لیے آگے سے آ رہے ہیں.
تو ابو سفیان نے راستہ بدلتے ہوئے ساحل کی طرف سے راستہ بدل کے تو وہ نکل گیا. جب یہ نکل گیا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے 2 وعدے کیے تھے, یا تو یہ سامان تجارت یا مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ و جدل. اب یہ تو جا چکا ہے, اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور جب یہ سرکار ادھر مشاورت فرما رہے تھے تو ابو سفیان کو جب پتا چلا تھا تو اس نے بھی اپنے جاسوس کو تیز رفتار گھوڑے والے کو مکہ بھیج دیا تھا کہ مکہ والوں کو بتاؤ کہ محمد ہمارے قافلے پہ حملہ کر رہے ہیں, لہذا وہ ہماری مدد کے لیے آئے. یہ دونوں طرف سے اس طرح کی پلاننگ اب چل پڑی. ادھر وہ جاسوس پہنچا تو مکہ والے جو ہے کافر جتنے تھے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. پہلے بزدلی دکھائی, پہلے انہوں نے بچنا چاہا, پھر ابو جہل نے ان کو مجبور کیا اور یہاں تک مجبور کیا کہ جو نہیں جا سکتا وہ اپنا حصے کا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو ضرور ساتھ بھیجے. اتنا مجبور کیا اور 1000 کے قریب لشکر کو تیار کر کے وہ ادھر سے روانہ ہو گیا. ادھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام, اللہ نے مجھ سے 2 کا ذکر فرمایا تھا, اب وہ قافلہ جا چکا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس دوران انصار جو تھے, مدینہ منورہ کے رہنے والے جو صحابہ کرام تھے, ان کا جب نبی علیہ السلام سے معاہدہ ہوا تھا نا, جب سرکار مدینے میں آئے تھے تو ان سے معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت میں جنگ کریں گے. مدینہ کے اندر اگر کوئی حملہ کرے گا, لیکن یہ کیونکہ مدینہ منورہ سے اب باہر جا چکے تھے, اب نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں انصار کا رد عمل سنوں کہ وہ انصار اب کیا چاہتے ہیں, کیا وہ اب پھر وہی مدینہ کے اندر والے معاہدے کی طرف رہیں گے یا یہ مدینہ سے باہر بھی آ کے میرے تحفظ کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے یہ کھڑے ہوں گے. سرکار نے مشاورت فرمائی تو حضرت سعد اللہ اکبر اٹھے اور اٹھ کے کہا, اے اللہ کے نبی آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہم انصار سے توقع سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے. اے اللہ کے نبی, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جانے, ہم تو نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے. یا رسول اللہ, ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم قاتلون. یا رسول اللہ, آپ آگے بڑھے, آپ کا رب آگے بڑھے, ہم صحابہ آپ پر جان نشاور کرنے کے لیے قربان ہیں. یا رسول اللہ, ہمارا معاہدہ اگرچہ مدینہ کے اندر تک کے لیے تھا, لیکن ہم مدینہ کے باہر بھی آپ کی غلامی میں آپ کے دفاع اور اسلام کی بقا کے لیے تیار ہے. سرکار نے جب یہ صحابہ سے سنا نا, انصار ایک ایک اٹھ کے کھڑے ہوئے, تو میرے آقا کریم نے ان کو دعائیں دی اور اب سرکار وہاں سے اسی سامان کے ساتھ وہ جو قافلے کے لیے تیاری کر کے آئے تھے, سرکار جنگ کے لیے غزوہ بدر کی طرف روانہ ہو. بدر میں پہنچے مختصراً. جب سرکار وہاں پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلاننگ بتا رہے ہیں. ادھر سے کافر آ گئے اور کافر پہلے آ گئے اور کافروں نے آ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا جس جگہ پر ریت نہیں تھی, جو میدانی علاقہ تھا, جہاں پانی تھا, کنویں تھے, جہاں سہولیات تھی, اس جگہ پہ, یہ مکہ کے قریب تھی, اور انہوں نے آ کے یہاں قبضہ کر لیا. اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے آ رہے تھے تو وہ جگہ بچی کہ جو ریتلی تھی, جس میں پاؤں زمین پر نہیں دبتے تھے, گھوڑے, اونٹ, انسان اس پہ چلتے ہوئے دشواری فیل کرتے تھے, اور پانی نہیں تھا وہاں پہ. یہ اب کافر جو ہے پہلی اپنی فتح یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھی زمین پہ ہیں, پانی ہمارے قبضے میں ہے, اور یہ ریتلی زمین پہ ہے, پانی ان کے پاس نہیں ہے, لہذا یہ جلد ہی بھاگ جائیں گے. انہوں نے پہلی یہ فتح سمجھی. اللہ اکبر. اور اتنے میں رات بھی ایسے گزری, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ صحابہ کرام پر غسل فرض ہو گیا اور پانی بھی اب نہیں ہے. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر ہم حق پر ہوتے, اگر ہم حق پر ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پانی بھی نہیں ہے, غسل بھی ہم پہ فرض ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کے دل میں بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم ویذھب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ اس دن کو یاد کرو جب تم تعداد میں کم ہو کے ڈر رہے تھے, اس وقت تمہارے رب نے تمہیں میدان جہاد میں دشمنوں کی تلواروں کے سامنے, جب تمہارے رب نے تمہارے دلوں میں, دماغ میں نیند ڈال دی تھی. نیند خوف کے مارے نہیں آتی لوگوں کو, تم اس وقت بھی سو رہے تھے, تمہیں اس وقت بھی اونگ آ گئی تھی, تم
اور تمہاری وہ جو غسل کی حاجت تھی وہ پوری ہوگی، وضو کی حاجت وہ پوری ہوگی، پانی کی حاجت وہ پوری ہو گئی، اور اس بارش کے نتیجے میں تمہاری ریتلی زمین میں ٹھہراؤ آ گیا اور ان کی چٹیل زمینوں میں گارا مٹی بن گیا، اور اللہ نے تمہیں پہلی فتح ہی عطا فرما دی۔ اب سرکار اگلا دن آتا ہے، میدان جہاد کا دن، جمعے کا دن تھا، آج جمعہ ہے 16 رمضان کو، یہ غزوہ بدر 2 ہجری کو جب ہوا تو اس وقت 17 رمضان جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے نبی 17 رمضان سے پہلے رات کو کیا کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کا جہاں کل جہاد ہونا ہے وہاں کا معائنہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم نے مسلم کے اندر، بخاری نے، امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر حدیث پر لکھا، تو میں حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے جب میدان بدر کا معائنہ فرمایا نا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عصا کے ساتھ چلتے چلتے ایک مقام پہ رکے اور کہا ھذا مصرع ابی جہل، اے میرے صحابی یاد رکھو کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ھذا مقتل عتبہ، کل عتبہ کی لاش کدھر پڑی ہوگی؟ میرے اور آپ کے نبی جہاد کے ایک دن پہلے سرکار جگہ کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کل یہاں فلاں قاتل کی لاش پڑی ہوگی۔ آج جس 21ویں 22ویں صدی کے دور کے اندر ہم یہاں جی رہے ہیں، آج کے دور کے لوگ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ارے کس دنیا میں تم رہتے ہو؟ میرا نبی میدان بدر میں ایک دن پہلے بدر کا معائنہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ادھر لاش ہوگی، اور یہاں تک کہ حالانکہ ابھی امکان تھا کہ صلح ہو جائے، حالانکہ امکان تھا کہ جہاد ہی نہ ہو، حالانکہ امکان تھا کہ دونوں قافلے واپس چلے جائیں، لیکن میرا نبی اپنی غیب کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور یہ نشانیاں سرکار نے بتا دی۔ جب جہاد ختم ہو گیا نا، حضرت انس کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، ہم نے دیکھا میرے نبی نے جہاں نشان لگایا تھا وہی وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ یعنی میرے نبی کو پہلے سے پتا تھا ابو جہل مارا جائے گا، پتا تھا یہاں مارا جائے گا، یہ کون کب مرے گا یہ بھی میرا نبی جانتا ہے، اور بدر یہ بھی کہتی ہے کہ میرا نبی نہ صرف مرنے والوں کی موت کو جانتا ہے بلکہ میرا نبی مرنے والے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ سرکار کے علم پہ اللہ اکبر کیسے اعتراف کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ایک واقعہ نہیں، دو نہیں، میں شہید ہوں گا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے جسم کے ساتھ ذرا ٹچ تو ہو جائے، آپ کے جسم کے ساتھ ذرا لگبت ہو یا رسول اللہ، آپ کی یہ قربت تو لے لوں یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد کے اس عشق والے انداز کو پسند فرمایا، دعائیں دی، اور سرکار نے جنگ کے لیے جب سب بندی فرما کے آگے بڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش پہ تھے، سرکار کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان جہاد میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، آپ ایک جھونپڑی ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں، آپ اس کے اندر سے قیادت فرمائیں اور ہم میدان جہاد میں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام عریش جھونپڑی میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے خلیفہ آپ کی معیت میں ہے، مشاورت ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، اور نبی علیہ السلام اب دعاؤں میں مشغول ہے۔ کیا ذرا غور تو کریں لیڈر کس حال میں ہوگا کہ 305 صحابہ کرام تھے جو بدر میں تھے، 313 بدر میں شریک نہیں تھے، 305 صحابہ کرام شریک تھے۔ 8 صحابہ کرام وہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشن پہ بھیجا ہوا، جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا، دیگر کاموں کے لیے بھیجا ہوا تھا سائڈوں پہ، اللہ کے نبی نے اعزازاً ان کو بھی بدر والوں میں شامل فرما دیا۔ تو اس طرح یہ 313 بنتے ہیں، اور ادھر سے کافر 1000 کے قریب کافر ہے، اتنا یہ ماحول ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار یہ تیرے بندے مٹھی بھر بندے، مولا آج اگر یہ شکست ہوتا ہوگے، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پروردگار اس دنیا میں اب تیرا نام لینے والا، میں آخری نبی کی آخری امت ہے، اے پروردگار دعائیں فرما رہے ہیں۔ سرکار ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی دعا میں مشغول تھے، اتنے مشغول تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے۔ میں نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ بس کر دے، آقا آپ کی گریہ وزاری
بہت ہو گئی ہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ رب کی مدد آتی رہے گی۔ جناب ابوبکر صدیق نے جب یہ ڈھارس اور امید اور آپ کی بارگاہ میں التجا کی تو پھر سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں سرکار خود آگے بڑھے، اپنی تلوار لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابوبکر کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے اپنے رب کی مدد آتی نظر آ رہی ہے، میرے رب کی مدد آ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت ایک انصاری صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور بس میری تلوار اس کے پاس پہنچنے والی تھی، ابھی میں اپنی تلوار کو اٹھا رہا تھا کہ اتنے میں اس کی گردن کٹ کے زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ انصاری صحابی کہتے ہیں میری تلوار ابھی اٹھ رہی تھی اور اس کی گردن کٹ گئی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سن رہے تھے اقدم یا حیزو، اقدم یا حیزو، اے حیزو آگے بڑھو، اے حیزو اگلی تک منزل پہ پہنچو۔ سرکار کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حیزو کیا ہے؟ فرمایا یہ فرشتوں کے گھوڑا ہے، یہ فرشتوں کی مدد آ رہی تھی، یہ اللہ فرشتوں کو آگے منتقل کر رہا تھا۔ جب یہ معاملہ آیا، ایک صحابی بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ میں تلوار کے بغیر جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ میرے اور آپ کے نبی کی کمال قدرت ہے، اللہ نے جو ان کو اختیار عطا فرمایا۔ بدر کے دن حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے نبی نے پاس سے ایک لکڑی اٹھائی اور فرمایا عکاشہ جا یہ تیری تلوار ہے، اس لکڑی کے ساتھ جا کے جہاد کر۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں جب میں نے پکڑی تھی وہ لکڑی تھی اور لکڑی ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ لکڑی تلوار سے زیادہ تیز تھی، میں دشمن پر اٹھاتا تو وہ لکڑی کی طرح وار نہ کرتی، تلوار کی طرح سر کاٹ کے رکھ دیا کرتی۔ میرے آقا کریم کے ہاتھ سے لگی لکڑی بدر کے اندر تلوار بن گئی، اور اس تلوار کا نام صحابہ نے پتہ کیا رکھا تھا؟ دل میں بٹھائیں اس بات کو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں ہم نے اس تلوار، اس لکڑی کا نام جو تلوار بن گئی تھی اس کا نام اون رکھا تھا۔ عربی میں اون کہتے ہیں مددگار کو، مددگار، تلوار کا نام اون رکھ دیا۔ ارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس لکڑی کو سرکار کا ہاتھ لگ جائے وہ صحابہ کے لیے مددگار ہو جاتی ہے۔ ارے جب لکڑی مددگار ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت سے تو مصطفیٰ کائنات کی جان ہماری مددگار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے بدر سے تھوڑی سی مٹی کو لیا، اور جب مٹی کو لیا وہ ریت تھی، ریت کو لے کے اللہ کے نبی اس پہ کچھ پڑھ رہے تھے، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اے دشمنوں تمہارے چہرے جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، اے دشمنوں تمہارے چہرے نیست و نابود ہو جائے۔ میرے نبی ایسے مٹی لی، وہ ریت اپنے ہاتھ میں لی اور ریت لے کے ایسے پھینکی، اللہ اکبر، کہاں میرے نبی کی جھوپڑی ہے، کہاں میں جہاد ہو رہا ہے، کہاں دشمنوں کے سپاہ سالار پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی کی ایسے مٹی پھینکی ہوئی ہر دشمن کی آنکھ میں پہنچی، اور ہر دشمن اپنی آنکھ مل رہا تھا، اور دشمن پیچھے بڑھنے اور پیچھے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ قرآن نے اس واقعہ کا ذکر کیا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت۔ اللہ اکبر، سورہ پاک پڑھے، اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت۔ اے پیارے نبی آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی۔ جملے کا مزہ لے ذرا، وما رمیت، اے نبی آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی۔ اللہ غور تو کرے، اے نبی آپ نے جب وہ مٹی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ ارے ہاتھ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے، پڑھ تو رہا ہے مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، پھینک تو رہا ہے مصطفیٰ کریم پھینک رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت، اے نبی جب پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، مولا کس نے پھینک دیا؟ ولکن اللہ رما، اللہ فرماتا
ظاہری آپ کا آقا حقیقت میں رب نے پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب مٹی پھینکنا بھی رب یہ کہے اے محبوب تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، اے محبوب تیرا اس طرح کرنا میرا کرنا ہے، تو آج جو لوگ اپنے نبی کو رب کی رحمتوں سے دور کرتے ہیں، رب کی طاقت سے دور کرتے ہیں، وہ کس مان سے کرتے ہیں؟ ارے رب تو نبی کے فعل کو بھی اپنا فعل فرماتا ہے، رب تو نبی کے کام کو بھی اپنا کام کہتا ہے، اور یہی بدر ہے۔ اسی بدر میں جب اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، صحابہ کرام فتح یاب ہوئے۔ آخری بات میں اس کرنے کے بعد کلوز کر رہا ہوں، اور دشمن بھاگے، 70 کے قریب کافر مارے گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اسی دوران ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ اس کا واقعہ بھی بڑا شاندار غزوہ بدر کے اندر، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی مزید بہت سارے معجزات کا ظہور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، آپ کی یہ شان تھی کہ جب فتح ہوتی میرا نبی 3 دن تک اس فتح والے علاقے میں قیام فرماتا، تاکہ آنے والوں کو، دوسرے لوگوں کو پتہ چلے اسلام غالب آیا ہے۔ اب اس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا، حق 313 کی تعداد کے ساتھ غالب آ گیا، اور جو باطل تھا، کفر تھا، شرک تھا، وہ 1000 کی تعداد کے باوجود مغلوب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بنا دیا کہ لوگوں تم تو اپنی تعداد کے بل بوتے پہ جنگیں نہیں جیتا کرتے، جنگیں اس وقت جیتی جاتی ہیں جب رب کائنات کی مدد آتی ہے۔ تو بدر کے دن اللہ کے نبی نے 3 دن جب قیام فرمایا، تو آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بدر والے ہیں قیدی، ان کے لیے فیصلہ ہو گیا ان کو کیسے رہا کرنا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے لاشوں کا کہا نا، فرمایا یہ جو بڑے بڑے کفار ہیں نا، ان کی لاشیں یہ بدر کا جو گندا کنواں ہے اس کنویں کے اندر پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے وہ گندی لاشیں کنویں میں پھینکی۔ حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے پھینکوانے کے بعد خود کنویں پہ آئے، اور کنویں پہ آ کے فرمایا اے ابو جہل، اے فلاں 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 کافر، بتاؤ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا فتح کا، وہ تو مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تمہیں جو ذلت اور رسوائی کا اور شکست کا وعدہ کیا تھا، کیا تمہیں ملا کہ نہ ملا؟ کیا تم ساری کائنات میں قیامت تک کے لیے رسوا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضرت عمر کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ بھی کنویں میں بات سنتے ہیں؟ کیا ان کو بھی سنائی دے رہا ہے؟ آج ہم مسلمان ہو کے کہتے ہیں جی قبر والے کو سنائی دیتا ہے کہ مسلمان قبر والے کو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں داتا صاحب قبر میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی قبر میں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اور معاذ اللہ ایسے بدبخت آ گئے جو کہتے ہیں اللہ کا نبی بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ ارے تم اپنے نظریات اپنے گھر میں رکھو، ہم بدر سے سیکھتے ہیں۔ بدر کے دن صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ مردے سنتے ہیں قبر ادھر کنویں کی گہرائی میں؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے تم سن رہے ہو ویسے یہ بھی سن رہے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں، صرف ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے جب بدر کے اندر اس گندے کنویں میں کافروں کی غلیظ لاشیں بھی سن رہی ہے اور سنتی ہے، تو پھر تم میرے نبی کے یاروں کے لیے کیوں کہتے ہو وہ نہیں سن سکتے؟ کیوں کہتے ہو؟ بدر تو ہمیں کچھ اور درس دیتا ہے، بدر حق اور باطل میں فرق دکھاتا ہے، بدر ہماری طاقت کو اور بڑھاتا ہے، بدر مسلمان کو کبھی مغلوب ہونے کا درس نہیں دیتا، مسلمان تعداد میں کم بھی کیوں نہ ہو، کیوں کیا یہ صرف ایک بدر پہ نہیں، بدر تو سبق ہے، بدر سے اللہ نے آج تک عالم اسلام کی طاقت میں اضافہ کیا۔ آپ ترکیوں کی دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ کیسے بنی تھی؟ وہ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، تعداد کے بلبوتے پہ نہیں، ایمان کی طاقت سے بنی تھی، اور جب ایمان کمزور ہوئے تو پھر سب کچھ ریت کی طرح اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ آج بھی عالم اسلام کو ہم سب کو ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بدر والوں کی طرح محبتیں قائم کریں، اور بدر والوں کے لیے تو اللہ نے یہ فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا بدر والوں تم سے رب راضی ہو گیا، اب تم جو مرضی کرو۔ یہ صرف بدر والے ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ بدر والا تم وصال تک، فوت ہونے تک جو مرضی کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اے ابو بکر تو جنتی ہو چکا ہے، اے عمر تو جنتی ہو چکا ہے، اے عثمان و علی تم جنتی ہو چکے ہو، جو بدر میں آیا ہے وہ جنتی ہے، اب جو مرضی کرو۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی اسلام کے لیے وقف کی، بدر میں جا کے بھی جنتی ہے اور بعد میں اپنے کارناموں سے بھی جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ان اصحاب بدر کی محبت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے اس درس محبت سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔